چلیں گے جہاں گورنر ہاؤس میں 23 مارچ کے حوالے سے تقریب کی جا رہی ہے۔ کیریئر کبھی زوال آشنا نہیں ہوا۔ آپ نے لاتعداد پشتو اور اردو فلموں کی ہدایت کاری کی ہے اور پاکستان فلم انڈسٹری کے کئی مشہور اداکاروں جیسے بدر منیر، نعمت سرحدی، بیدار بخت، لیاقت میجر، سریا، آصف خان وغیرہ کے ساتھ اردو فلم انڈسٹری کے لیجنڈ جیسے کہ وحید مراد، محمد علی، ندیم، جاوید شیخ، بابرہ شریف، ہمایون قریشی وغیرہ کو مختلف کرداروں میں پیش کیا ہے۔ آپ نے فلم پروڈکشن میں اپنی نمایاں خدمات کی وجہ سے کئی قومی اور بین الاقوامی ایوارڈز جیتے ہیں، جن میں نگار ایوارڈز، بولان ایوارڈز اور خیبر ایوارڈز وغیرہ شامل ہیں۔ فلم ہدایت کار کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے عبدالعزیز تبسم المعروف عزیز تبسم کو صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی عطا کیا ہے۔ محترمہ گلزری وگما، اعزاز، صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی، شعبہ فن گلوکاری۔ پشاور کی نامور گلوکارہ گلزری خیبر پختونخوا کے گاؤں منائی میں پیدا ہوئیں۔ آپ نے اپنے کیریئر کا آغاز صرف 11 سال کی عمر میں کیا۔ آپ نے موسیقی کی بنیادی تعلیم معروف فلم، ٹی وی، ریڈیو کمپوزر استاذ راحت حسین مرحوم سے سیکھی۔ آپ پہلی بار 1984 میں پی ٹی وی پشاور مرکز میں نظر آئیں اور لاکھوں سامعین کے دلوں میں جگہ بنائیں۔ اس کے بعد آپ نے اپنی خودداد صلاحیتوں کی بنیاد پر پشتو موسیقی کو بام عروج تک پہنچایا اور تب سے ریڈیو، فلم، سٹیج اور ٹی وی پر پرفارم کر رہی ہیں۔ آپ اب تک تقریباً 800 آڈیو البمز ریکارڈ کرا چکی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے مختلف چینلز کے لیے 1100 سے زائد گانے بھی ریکارڈ کروائے، جن میں کووڈ-19 سے آگاہی کے لیے ایک خصوصی کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے محترمہ گلزری وگما کو صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی عطا کیا ہے۔ محترمہ بشرا فروخ، اعزاز، صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی، شعبہ فن ڈرامہ۔ محترمہ بشرا فروخ گزشتہ 41 سال سے فن کی خدمت کر رہی ہیں۔ آپ گزشتہ 4 دہائیوں سے پاکستان ٹیلی ویژن اور ریڈیو پاکستان میں بطور اناؤنسر، ڈرامہ آرٹسٹ، کمپیئر اور کہانی نویس کے طور پر خدمات انجام دے رہی ہیں۔ آپ خطے کی واحد فنکارہ ہیں جنہوں نے ٹیلی ویژن اور ریڈیو پر 4 مختلف زبانوں اردو، پشتو، ہندکو اور انگریزی میں پرفارم کیا ہے۔ آپ کو پی ٹی وی پشاور کی پہلی خاتون اناؤنسر اور ڈرامہ آرٹسٹ ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ آپ نے 2000 سے زائد ریڈیو اور ٹیلی ویژن پروگراموں میں پرفارم کیا ہے۔ آپ کے پروگراموں میں کنارے کنارے، انہی پتھروں پہ چل کے، شاکسار اور قہوہ خانہ وغیرہ نے شہرت اور تعریف کی بلندیوں کو حاصل کیا ہے۔ آپ نے 15 سال تک سب سے طویل ہندکو ریڈیو فیچر پروگرام قہوہ خانے میں حصہ لیا۔ آپ نے 15 سال تک 2 گھنٹے طویل لائیو ریڈیو کمرشل پروگرام پرائم ٹائم بھی کیا۔ آپ ایک معروف اور ممتاز شاعرہ بھی ہیں۔ آپ کی شاعری کے متعدد مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ ایک قیامت ہے، لمحہ موجود، ادھوری محبت کا پورا سفر اور بہت گہری اداسی آپ کے مجموعے ہیں جو شائع ہو چکے ہیں۔ فن ڈرامہ کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے محترمہ بشرا فروخ کو صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی عطا کیا ہے۔
जनाब मसूद जान। एजाज सदारती एजाज बराए हुस्न कारकर्दगी शोबा खेल ब्लाइंड क्रिकेट। जनाब मसूद खान का ताल्लुक़ चरसद्दा से है। आपने मुख्तलिफ इदारों से ब्रेल, मोबिलिटी और ओरिएंटेशन कोर्सेज के साथ ग्रेजुएशन किया। बसारत से महरूम शख्स होने के बावजूद आप 1998 से 2012 के दरमियान बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। आपने 5 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। आप 1998 के ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के पहले ब्लाइंड क्रिकेटर थे जिन्होंने पहली डिलीवरी खेली, पहली निसफ सेंचुरी बनाई, पहली सेंचुरी और डबल सेंचुरी बनाई। आपने 1998 में मेज़बान जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ 262 नॉट आउट की इनिंग्स खेली, जो इस वक्त के सबसे ज़्यादा इनफरादी स्कोर के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुई। वर्ल्ड कप के अलावा आपने भारत, ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अफ्रीका, बांग्लादेश, इंग्लैंड और श्रीलंका के ख़िलाफ़ तकरीबन 2 तरफ़ा सीरीज़ में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। आप अपनी रिटायरमेंट के बाद तरबियती अमले के रुकन और 2017 से 2021 तक कौमी ब्लाइंड क्रिकेट टीम की सिलेक्शन कमेटी के रुकन भी रहे। बसारत से महरूम होने के बावजूद आप क्रिकेट के लिए पुरज़म रहे। This half-hourly clock is brought to you by New City Paradise. Come home to the extraordinary. शोबे में आपकी गरा कदर खिदमात के एतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जनाब मसूद जान को सदारती एजाज़ बराए हुस्न कारकर्दगी अता किया है। जनाब नसीबुल्ला खान एजाज़ तमग़ा इम्तियाज़ शोबा शुजात। जनाब नसीबुल्ला खान गैर मामूली खसूसियात के हामिल अफसर हैं। 23 जून 2021 को सुबह 11:09 जौहर टाउन लाहौर में बम धमाका हुआ, जिसमें 4 अफराद शहीद और 2 पुलिस एहलकारों समेत 22 अफराद शदीद ज़ख्मी हुए। आप फ़ौरन अपनी टीम के हमरा धमाके के मकाम पर पहुँचे और धमाके की जगह का कंट्रोल संभाला। जाए वक़ुआ को घेरे में लेकर शवाहिद इकट्ठे किए। शवाहिद के तज्जिये के बाद आपने एक मुश्तबा शख्स का सुराग लगाया और अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर से इसकी गिरफ्तारी की निगरानी की, जो लाहौर से कराची जा रहा था। आपने मुलजिम से पूछताछ की, जिससे मालूम हुआ कि वो एक दहशतगर्द रहनुमा की हिदायत पर लाहौर आया था और जो इस वक्त तुर्की में था। आपने पेशावर से एक और दहशतगर्द की गिरफ्तारी की निगरानी भी की। दहशतगर्द ने वज़ीरिस्तान से धमाका खेज़ मवाद ख़रीदने, टारगेट एरिया की जासूसी, गाड़ी में धमाका खेज़ मवाद को नस्ब करने, धमाका खेज़ मवाद लाहौर पहुँचाने और धमाके करने का भी एतराफ़ किया। शुजात के शोबे में आपकी गरा कदर खिदमात के एतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जनाब नसीबुल्ला खान को तमग़ाए इम्तियाज़ का एजाज़ अता किया है। जनाब ज़ैनुल्लाह एजाज़ तमग़ा इम्तियाज़ शोबा मौसीकी चतराली सितार नवाज। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला चरसद्दा उमरज़ई के रिहायशी जनाब ज़ैनुल्लाह ने 13 साल की उम्र में सितार बजाना सीखा। आप पिछले 4 अशरों से सितार नवाज की हैसियत से टीवी, रेडियो और दीगर सकाफ़ती इदारों के साथ मुंसलिक रहे। आपने सितार बनाया भी और चतराली सितार की आवाज़ को मज़ीद बासरवत बनाने के लिए इसके बुनियादी ढांचे में कई जिद्दतें मुतारफ़ करवाईं।
حال ہی میں آپ نے ٹین کے ایک کین پر ڈوریاں لگا کر ایک تبدیل شدہ ستار بنایا۔ آپ نے چترالی ستار کو پشتو موسیقی کے آرکیسٹرا یا سازینے میں شامل کروانے اور اسے مقبول بنانے میں مرکزی کردار ادا کیا ہے۔ چترالی ستار رباب کی مانند پشتون حجروں میں بجایا جاتا ہے۔ آپ ایک شاعر بھی ہیں اور آپ کے نام پہ پشتو شاعری کے 4 مجموعے موجود ہیں۔ آپ لوگ ورثہ پاکستان نیشنل کالج آف آرٹس جیسے ثقافتی اداروں میں باقاعدگی کے ساتھ اپنے فن کا مظاہرہ کر چکے ہیں۔ آپ نے برطانیہ، فرانس، روس، دبئی اور افغانستان میں بھی اپنے فن کا مظاہرہ کیا ہے۔ آپ نے متعدد ایوارڈ بھی حاصل کیے ہیں۔ موسیقی چترالی ستار نواز کے میدان میں آپ کی نمایاں خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب زین اللہ کو تمغہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ جناب سورج نارائن عرف نارائن لال۔ اعزاز تمغہ امتیاز شعبہ ادب۔ جناب سورج نارائن عرف نارائن لال خیبر پختونخوا سے اردو زبان کے ممتاز شاعر ہیں۔ آپ 3 اپریل 1946 کو کوہاٹ میں پیدا ہوئے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم کوہاٹ سے حاصل کی۔ آپ نے کوہاٹ یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور پشاور یونیورسٹی سے بالترتیب اردو اور انگریزی ادب میں ماسٹرز کیے۔ آپ کو ادبی دنیا میں منفرد اسلوب کا شاعر سمجھا جاتا ہے۔ آپ نے اردو شاعری کی 25 کتابیں تحریر کی ہیں۔ آپ کی شاعری کا پہلا مجموعہ 1970 میں پیسہ چاند کے عنوان سے شائع ہوا، جس کے بعد ہاتھوں میں دعائیں جلتی ہیں، عکس میں پانی، بوند بنے طوفان وغیرہ شائع ہوئیں۔ آپ نے قومی نغمہ نگار کے طور پر بھی اپنی خدمات انجام دی ہیں اور حب الوطنی کے متعدد گیت لکھے ہیں۔ شاعری کے علاوہ آپ نے نثر بھی لکھی اور کوہاٹ میں اردو غزل کے عنوان سے ایک کتاب شائع کی۔ آپ کی شاعری کا موضوع امن، فطرت سے محبت اور انسانی بھائی چارہ ہے۔ اسی طرح آپ نے دیگر تحریر کردہ کتابوں پر نظر ثانی بھی کی ہے، جو اردو ادب میں ایک قابل ذکر اضافہ شمار کیا جاتا ہے۔ آپ نے اباسین آرٹس کونسل پشاور کی جانب سے گولڈ میڈل ایوارڈ بھی حاصل کیا۔ خدمات عامہ کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب سورج نارائن عرف نارائن لال کو تمغہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ جناب موسیٰ خان خیل، اعزاز تمغہ امتیاز بعد از وفات، شعبہ صحافت۔ جناب موسیٰ خان خیل منگورہ سوات میں 1981 میں پیدا ہوئے۔ آپ نے درست اور سچ پر مبنی صحافت کے لیے بے حد اہم کردار ادا کیا۔ صحافت کے شعبے سے آپ کی والہانہ وابستگی کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ 1996 میں میٹرک کرنے کے فوراً بعد ہی آپ اس شعبے سے وابستہ ہوئے۔ بعد ازاں آپ نے اپنی گریجویشن کی تعلیم مکمل کی۔ آپ نے بطور صحافی روزنامہ مشرق پشاور کے لیے سوات کے ضلعی رپورٹر کی حیثیت سے کام کا آغاز کیا۔ بعد ازاں روزنامہ صبح کے لیے ملاکنڈ ڈویژن کے حوالے سے کام کیا۔ صحافتی کیریئر کے دوران آپ نے ملاکنڈ کے سیاسی اور سماجی مسائل پر نمایاں کام کیا۔ سن 2000 میں سوات کی خوبصورت وادی میں دہشت گردوں کے آنے کے بعد آپ اپنی رپورٹنگ کی وجہ سے نمایاں ہوئے۔ آپ جیو نیوز سے وابستہ ہوئے اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بطور صحافی اپنا کردار ادا کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ آپ کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئی
دہشت گردوں نے اپنی حمایت میں رپورٹنگ کرنے کی پیشکش کی مگر آپ نے انکار کر دیا۔ آپ اپنے شعبے سے مخلص تھے، صرف 28 سال کی عمر میں اپنا صحافتی فرض ادا کرتے ہوئے نامعلوم دہشت گردوں کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ صحافت کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب موسیٰ خان خیل کو تمغہ امتیاز بعد از وفات کا اعزاز عطا کیا ہے۔ یہ اعزاز ان کے چھوٹے بھائی عیسیٰ خان خیل ریسیو کریں گے۔ جناب فرحات سکندر یار خان، اعزاز تمغہ امتیاز شعبہ خدمات عامہ۔ جناب فرحات سکندر یار خان کا تعلق ڈیرہ اسماعیل خان سے ہے۔ انہوں نے پولیٹیکل سائنس اور قانون میں ماسٹرز کیے اور اسسٹنٹ پبلک پروسیکیوٹر کے طور پہ اپنے کیریئر کا آغاز کیا۔ آپ اس وقت محکمہ قانون، پارلیمانی امور اور انسانی حقوق، حکومت خیبر پختونخوا میں بطور ڈسٹرکٹ اٹارنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ یہ لا آفیسرز کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا کڑا امتحان تھا جب مقامی اقلیتوں نے مطالبہ کیا کہ وہ تجاوزات اور ناجائز قبضوں کی وجہ سے اپنے جنازے اور تدفین کی جگہوں سے محروم ہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے بالمکی قبرستان پر غیر قانونی طور پر قبضہ کیا گیا تھا اور مختصر عرصے میں عدالتی حکم کے ذریعے اسے واپس حاصل کر لیا گیا تھا، جس کو بعد میں شمشان گھاٹ میں تبدیل کیا گیا۔ اسی طرح ڈیرہ اسماعیل خان میں مسیحی یورپی قبرستان کو بھی ناجائز قبضے سے واگزار کرایا گیا۔ زرعی اراضی سمیت سرکاری زمینیں واگزار کرانے کے لیے ایک انسداد تجاوزات مہم کا آغاز کیا تاکہ سرکاری خزانے کو ریونیو حاصل ہو سکے۔ آپ کی انتھک کوششوں کی بدولت تجاوزات، قبضہ مافیا اور طاقتور لینڈ مافیا سے قیمتی اراضی واگزار کروانا ممکن ہوا۔ اسی طرح آپ نے اربوں روپے کی ریاستی اور اقلیتوں کی اراضی واگزار کراتے ہوئے طاقتور لینڈ مافیا کے ساتھ ساتھ با اثر مقامی اشرافیہ کی دشمنی بھی مول لی۔ خدمات عامہ کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب فرحات سکندر یار خان کو تمغہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ ڈاکٹر فرید اللہ خان، اعزاز تمغہ امتیاز شعبہ خدمات عامہ۔ ڈاکٹر فرید اللہ خان ضلع دیر خیبر پختونخوا میں پیدا ہوئے۔ آپ نے 1986 میں خیبر میڈیکل کالج پشاور سے گریجویشن کیا۔ لیڈی ریڈنگ ہسپتال پشاور میں انٹرنشپ کے بعد کارڈیو ویسکولر سرجری کے شعبے میں اعلیٰ تعلیم کے لیے برطانیہ چلے گئے۔ آپ نے 1992 میں رائل کالج آف سرجن سے FRCS کیا۔ کارڈیو تھوریسک سرجری کی تربیت مکمل کرنے کے بعد پاکستان لوٹے۔ آپ کو شفا انٹرنیشنل ہسپتال اسلام آباد میں کارڈیو تھوریسک سرجن کے طور پہ تعینات کیا گیا۔ 2001 میں آپ کی تقرری نیشنل انسٹیٹیوٹ آف کارڈیو تھوریسک ڈیزیز کراچی میں ہوئی، جہاں انہوں نے 5 سال سے زائد عرصے تک بطور اسسٹنٹ پروفیسر کام کیا۔ 2006 میں آپ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز اسلام آباد میں کارڈیک سرجری میں ایسوسیٹ پروفیسر مقرر ہوئے۔ آپ پیمز میں کارڈیو ویسکولر سرجری کے شعبے کا آغاز کرنے والے پہلے سرجن ہیں۔ آپ ایک نامور سرجن ہیں جنہوں نے کامیابی کے بہترین تناسب کے ساتھ 20,000 سے زائد کارڈیک سرجریز کی۔ آپ کارڈیک سرجری کے شعبے کے سپروائزر اور چیئرمین رہے اور کارڈیک سرجری کے شعبے میں شہید ذوالفقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی اسلام آباد کے پوسٹ گریجویٹ سطح کے زیر تربیت افراد کو تربیت دیتے رہے۔ آپ بطور چیئرمین
कार्डियक सेंटर पिम्स इस्लामाबाद भी काम कर चुके हैं। आपने कार्डियक सर्जरी के शोबे में तकनीकी अमले की तरबियत में अहम किरदार अदा किया। कौमी और बैनुल-अक़वामी जराइद में आपके 20 से ज़ायद मक़ालात शाया हो चुके हैं। खिदमात आमा के शोबे में आपकी गरा कदर खिदमात के एतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान ने डॉक्टर फरीदुल्लाह खान को तमगा इम्तियाज़ का एजाज़ अता किया है। शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। गवर्नर साहिब अगर इजाज़त हो तो इस तकरीब का अख्तिताम किया जाए। पेशावर से बराह रास्त आपको दिखा रहे हैं गवर्नर हाउस, जहां 23 मार्च के हवाले से तकरीब जारी है। इस तकरीब में यौम पाकिस्तान के हवाले से एजाज़ात से नवाजा जा रहा है।